السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحہ النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامہ وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور حرمت کے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس مہینے کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر اللہ، اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، اور اس مہینے کے روزے کو رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ قرار دیا ہے، اور خاص طور پر اس مہینے کی 10ویں تاریخ یوم عاشوراء کے ایک روزے پر گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بتایا ہے۔ تو اس مہینے کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے نفلی روزہ رکھا جائے، خاص طور پر یوم عاشوراء کے روزے کا اہتمام کیا جائے۔ اس مہینے کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ اس مہینے کی 10ویں تاریخ یوم عاشوراء کو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ظالم فرعون اور اس کی قوم سے نجات دیا تھا۔ اس کے شکرانے میں موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھے تھے۔ تو یہ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کی تاریخی حیثیت ہے۔ اس مہینے کا خلاصہ صرف اتنا ہی ہے، لیکن سماج اور معاشرے میں اس مہینے کو الگ نظر سے ہی دیکھا جاتا ہے۔ جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے، لوگ اس مہینے کو سوگ اور نوحہ اور ماتم کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر جو مسنون عمل ہے روزہ، کثرت سے روزہ رکھنے کا، وہ چھوڑ کر کے بہت سارے بدعات و خرافات اس مہینے میں انجام دیے جاتے ہیں۔ خاص طور پر 10ویں تاریخ کو بہت سارے خرافات انجام پاتے ہیں جو سماج میں آپ سب دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے، کربلا کے واقعے کو بہت بڑھا چڑھا کر کے غلو اور مبالغے کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اہل بیت سے عقیدت اور محبت کے اظہار میں بعض صحابہ پر یا اکثر صحابہ پر طعن و تشنیع کی جاتی ہے، سب و شتم کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ، برا بھلا کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ نعوذ باللہ بعض صحابہ کے بارے میں کافر ہونے کی بات کہی جاتی ہے۔ یہ سب شیعہ اور روافظ کی طرف سے انجام پاتا ہے۔ دھیرے دھیرے بعض ہمارے بھائیوں میں بھی کچھ لوگ اس مہینے کی بہت سارے خرافات میں شامل ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین انہیں نیک توفیق دے، ان کو نیک ہدایت دے۔ جو بھی مسلمان اس مہینے کی بدعات و خرافات میں ملوث ہیں یا دیگر بدعات و خرافات میں، اللہ تعالیٰ انہیں نیک ہدایت دے اور سنت پر چلنے کی توفیق دے۔ دیکھیے، اس ماہ مبارک، اس مہینے کی شرعی حیثیت اور تاریخی حیثیت آپ کو معلوم ہو گئی۔ باقاعدہ شہادت حسین، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے کو لے کر کے اس مہینے کے اندر خاص طور پر 10ویں تاریخ کو یوم عاشوراء کو باقاعدہ نوحہ اور ماتم کیا جاتا ہے، سوگ منایا جاتا ہے، کالے کپڑے پہنے جاتے ہیں، بچوں کو ہرے کپڑے پہنا کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا فخیر بنایا جاتا ہے، تعزیہ داری ہوتی ہے، تعزیہ کا اہتمام ہوتا ہے اور اس کی پرستش ہوتی ہے، اس کی تعظیم ہوتی ہے، بہت سارے خرافات ہوتے ہیں۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نوحہ اور ماتم کرنا، کسی کے مرنے پر سوگ منانا، یہ جائز نہیں ہے، اور یہ جاہلیت کی عادتوں میں سے ہے۔ اور شہادت کا معاملہ جو ہے، اسلامی پوری تاریخ شہیدوں کے خون سے بھری پڑی ہے۔ اگر شہیدوں کے غم میں ماتم منایا جائے، سوگ منایا جائے، تو 300 سال کے 360 دنوں میں کوئی ایسا دن نہیں ملے گا جو شہیدوں کی تاریخ سے، شہادت سے خالی ہو۔ جبکہ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یحل لامرأۃ
تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق 3 ایام الا علی زوجہا. کسی خاتون کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی بھی میت پر، چاہے وہ میت کوئی بھی ہو، کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، اس پر غم و فکر کا اظہار کرے، سوائے اس کے شوہر پر. عورت کے لیے جائز ہے کہ اپنے شوہر کے غم میں وہ اسباب زینت کو چھوڑ دے 4 مہینہ 10 دن کے لیے، صرف شوہر کے لیے، شوہر کے غم میں اس بات کی اجازت ہے. ورنہ کسی بھی میت کے غم میں سوگ منانے کی اجازت 3 دن سے زائد جائز نہیں ہے. صحیح مسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں جاہلیت کی 4 عادتیں باقی رہ جائیں گی اور میری امت کے لوگ نہیں چھوڑیں گے. پہلی عادت جاہلیت کی حسب و نسب پر فخر کرنا. میں بڑا خاندان سے ہوں، میں شیخ ہوں، میں پٹھان ہوں، میں فلاں ہوں، تو حسب و نسب پر فخر کرنا، دوسروں کے نسب پر طعنہ زنی کرنا، دوسروں کے نسب کی تحقیر کرنا. اور والاستسقاء بالنجوم، ستاروں سے بارش طلب کرنا. جیسا کہ جاہلیت میں یہ عقیدہ تھا کہ جب بارش ہوتی تو کہتے کہ فلاں ستارے کے نکلنے اور ڈوبنے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، جبکہ سورہ لقمان میں اللہ کہتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، بارش برسانے والا صرف اللہ ہے. ستاروں سے بارش کی امید رکھنا یہ جائز نہیں، یہ جاہلیت کا عقیدہ ہے. اس کے بعد آپ نے کہا چوتھی چیز جو میری امت میں جاہلیت کی باقی رہ جائے گی، والنیاحہ، نوحہ خوانی، میت کے اوپر رونا، چیخنا چلانا، اس کے محاسن اور خوبیوں کو بیان کر کے یاد کرنا اور اس کے غم میں ماتم کرنا، یہ نوحہ خوانی جاہلیت کی عادتوں میں سے ہے. صحیح بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ شخص ہمارے طریقے سے ہٹ کر کے زندگی گزار رہا ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، جو مصیبت اور غم میں اپنے چہروں پر مارتا ہے اور اپنے گریبان پھاڑتا ہے اور جاہلیت کی پکارتا ہے. جاہلیت کی پکار یہی ہے کہ کسی کے غم میں نوحہ خوانی کرنا، اس کے محاسن اور خوبیوں کو بیان کر کے رونا اور چیخنا چلانا، جیسا کہ اس موقع پر لوگ کرتے ہیں. یعنی جو لوگ کبھی بھی اللہ رب العالمین کا نام بھی نہیں لیتے، ایسے لوگ اس موقع پر یا حسین یا علی کا نعرہ لگاتے پھرتے رہتے ہیں. تو جاہلیت کی عادتوں میں سے یہ ہے کہ نوحہ خوانی کرنا. ایک مرتبہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار پڑ گئے اور وہ اپنے گھر میں سے کسی عورت کے یا اپنی بیوی کے گود میں اپنے سر کو رکھ کر کے آرام کر رہے تھے. اتنے میں ان کی بیماری کی تکلیف بڑھ گئی اور ان کی بیماری کو دیکھ کر کے ان کے گھر کی عورتوں میں سے کوئی عورت چیخنے چلانے لگی، جزا فضا کرنے لگی. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی بیماری ایسی سخت تھی کہ ان کو یہ طاقت نہیں تھی کہ اس عورت کو منع کر سکے، اس غم میں چیخنا چلانا نہیں. لیکن جیسے ہی ان کو یہ فاقہ ہوا تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا انا بریء مما بریء منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برات کا اعلان کیا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریء من الصالقہ والحالقہ والشاقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے برات کا اعلان کیا، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے جو مصیبت کے وقت جزا فضا کرے، چیخے چلائے، اور جو مصیبت کے وقت اپنے سر حلق کرائے، اسی طریقے سے جو مصیبت کے وقت اپنے گریبان کو پھاڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو جاہلیت کے امور میں شمار کیا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود ان خرافات سے بچیں اور جہاں تک ہو سکے لوگوں کو ان خرافات سے بچانے کی، روکنے کی کوشش کریں. اور اس مہینے کے اندر جو شرعی طریقہ ہے، جو مسنون اعمال ہیں، بکثرت اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے. اس لیے جو شریعت سے، جو سنت سے ثابت ہے، اس کی ہم پابندی کریں اور بدعات و خرافات سے بچیں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.